رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 جانور قربانی کرنے سے منع فرمایا. 4 قسم کے جانور، 4 قسم کے جانور قربانی کرنے سے منع فرمایا. اور یہ روایت، یہ حدیث سنن نسائی میں بھی آتی ہے، اور یہی حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ سنن ترمذی میں بیان کی، اور یہی روایت امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سنن ابی داؤد میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے. عبید بن فاروس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے سوال کیا، کن سے؟ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. ان سے میں نے سوال کیا، میں نے پوچھا کہ ما لا یجوز فی الاضاحی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا جانور قربانی میں جائز نہیں ہے. اتنا پیارا سوال ہے، برا بن عازب سے سوال کیا ہے. پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ ما لا یجوز فی الاضاحی، کہ وہ کون سا جانور ہے جو قربانی کرنے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو مسئلہ بتایا. فرمایا ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پاک میں موجود تھے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ انگلیوں کا اشارہ فرمایا، یہ 4 انگلیوں کا اشارہ فرما کے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، فرمایا 4 قسم کے جو جانور ہیں وہ قربانی کے لیے جائز نہیں ہے. 4 قسم کے جانور نوٹ کر لے میرے بھائی، لکھ لے میرے بھائی. جانور قربانی کے لیے لینے جانا ہے، آپ نے خریدنا ہے، تو ایسا جانور نہ ہو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق فرما رہے ہیں کہ لا تجوز، یہ جائز نہیں ہے. سب سے پہلے فرمایا، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے پہلے فرمایا العوراء بین عورها، فرمایا ایسا جانور جس کی آنکھ کانی ہو اور بین عورها، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو جانور کی آنکھ سے اندھا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا، یہ دونوں آنکھوں سے اندھا ہے اور وہ چلتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یار اس کو تو چلنے میں دقت ہو رہی ہے، دیکھنے میں دقت ہو رہی، تو فرمایا ایسا جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہے. دوسرے جانور کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمریضۃ بین مرضها، فرمایا ایسا جانور جو مریض ہے، بین مرضها، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کی مرض آپ کو نظر آ رہی ہے، ظاہر ہو رہی ہے، تو فرمایا ایسا جانور بھی قربانی کے لیے جائز نہیں ہے. ایک جانور ہے اس کو بخار ہے، وہ کئی دنوں سے بیمار کھڑا ہوا ہے، وہ کھانا وانا نہیں کھاتا، پانی وغیرہ نہیں پی رہا، اب اس کا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جانور بیمار ہے، بیماری اس کی نظر آ رہی، تو فرمایا ایسا جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا جانور جس کا کان کٹا ہوا ہو، یعنی اس کا عیب نظر آ رہا ہے، فرمایا جس کا کان کٹا ہوا ہو یا کان چیرا ہوا ہو یا کان میں سوراخ ہو، ایسا جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہے. پورا جانور دیکھیں، پورے جانور کو دیکھیں، اس میں کوئی بھی عیب ہو، وہ عیب بین ہو، نظر آ رہا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. سمجھائی بھائی؟ اب تیسرا جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں والعرجاء بین ضلعها، فرمایا جو جانور لنگڑا ہو، جب وہ چلتا ہے بین ضلعها، اس کا لنگڑا پن ظاہر ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، تو ٹانگ ٹوٹی ہوئی یا پھر بعد میں
جب وہ چلتا ہے تو اس کا لنگڑا پن ظاہر ہوتا ہے، ایسا جانور قربانی کے لیے جائز میرے بھائیوں نہیں ہے۔ یا ایسا جانور جس کے پاؤں کو کوئی مسئلہ ہے، جب وہ چلتا ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تو اس کا تو لنگڑا پن نظر آ رہا ہے، جب آپ نے جانور کی قربانی کے لیے جانور خریدنا ہے نا تو اس کو چلا کر دیکھیں، اس کی آنکھیں دیکھیں، اس کا سینگ دیکھیں، اس کے کان دیکھیں، کہیں کٹا ہوا تو نہیں، کہیں پہ سوراخ تو نہیں، کہیں چیرا ہوا تو نہیں، تو ایسا جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور چوتھے جانور کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا جانور جو لاکر ہے، کمزور ہے، جس کی ہڈیوں میں میکھی نہیں ہے، جس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہیں ہے، یعنی جب دیکھنے میں کیا نظر آ رہا ہے بھائی، کمزور نظر آ رہا ہے، بالکل کمزور ہے، اس کی تو ہڈیوں میں میکھی نہیں ہے، وہ تو کمزور سا ہے، اس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، تو ایسا جانور بھی قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔